کیا کسی شخص سے آپ کو شدید قسم کا obsession ہے؟ کوئی ایسا شخص جو آپ سے دور ہے، آپ کی گرفت میں نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن پر ہمہ وقت سوار رہتا ہے۔ آپ ایک عرصے سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہ توجہ دیتا ہے، نہ محبت۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی اس کے لیے بے قراری بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کو آپ کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ آپ کا میسج دیکھ لے تب بھی اکثر جواب دینے کی زحمت نہیں کرتا۔ وہ آپ کی کالز نہیں اٹھاتا، وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور ایک دم آپ کو بہت توجہ دے ڈالتا ہے۔ بس چند منٹ کے لیے آپ سیراب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ دور ہو جاتا ہے، پھر سے وہی بے قراری، اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ فی الحال اس مسئلے کا شکار نہ ہوں، لیکن زندگی میں آپ کبھی کسی کے پیچھے بھاگے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ اس چیز سے نکل آئے ہوں، اب وہ شخص اہم نہ رہا ہو، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے ایسے خود کو بے مول کر کے کیوں بھاگتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اس مسئلے سے اس وقت گزر رہے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کی کہانی پر غور کریں تو ان پر ایک عجیب انکشاف ہوگا۔ ہر کچھ عرصے بعد انہیں ایک خاص قسم کے لوگ پسند آتے ہیں، اور پھر ان کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ ان کے میسج کا انتظار، ان کے لائک کی تمنا، ان سے بات کرنے کی بے تابی ساری زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ دن میں بار بار فون چیک کرنا، اس شخص کی ہر اپ ڈیٹ رکھنا، اس کو سٹاک کرنا، پھر یہ شخص بدل جاتا ہے، کوئی دوسرا لا حاصل سا شخص ان کو پسند آ جاتا ہے، اور یہ سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایسے فیز میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ شخص آپ سے بے پرواہ ہے، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے اپنی بات شیئر کرے۔ وہ آپ سے آپ کے مسئلے پوچھے، آپ سے ویسے پیار کرے جیسے آپ اس سے کرتے ہیں۔ آپ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس سے متوقع گفتگو کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں روز ایک نیا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب اس سے بات ہوگی تو اس کو یہ بتائیں گے۔ آپ اس کو ٹیکسٹ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں روز بات کرنے سے بھی جی نہیں بھرتا۔ پھر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب آپ بہانے ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں، بس صبح شام اس کو ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے جواب کا انتظار عادت بن جاتی ہے۔ دوسری جانب وہ شخص کبھی کبھی آپ کو توجہ دے کر اکثر بے نیاز رہتا ہے۔ شروع میں اس کو آپ سے دلچسپی تھی، لیکن اب کم ہو گئی ہے۔ اس کی بے توجہی آپ کو تکلیف دینے لگتی ہے، تو آپ اپنے دوستوں سے مشورہ مانگتے ہیں، کیا کروں؟ کیسے اس کو اپنے دل و دماغ سے نکالوں؟ اور دوست کہتے ہیں کہ اس سے بات کرنا چھوڑ دو۔ مرض عشق کا علاج اکثر رابطہ منقطع کرنا بتایا جاتا ہے، لیکن یہ مرض عشق نہیں ہے، عشق کی چاہ ہے، اور یہ صرف رومانوی محبت میں نہیں ہوتی۔ کسی دوست یا کسی ٹیچر کے ساتھ افلاطونی اور با ادب محبت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں کا مشورہ قبول کر کے آپ رابطہ ختم کرنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ایک دن اس کو میسج نہیں کرتے، 2 دن، جیسے جیسے دورانیہ بڑھتا ہے، آپ کا دل پوچھتا ہے، کیا اسے احساس ہوا ہوگا کہ میں نے اتنے دن اور اتنے گھنٹے سے اسے میسج نہیں کیا؟ کیا وہ مجھے مس کر رہا ہوگا؟ دوسرے یا تیسرے دن بے اختیار آپ اس کو میسج کر بیٹھتے ہیں، اور اب پہلے سے زیادہ شدت سے میسج بھیجنے لگتے ہیں، مگر اسے تو آپ کی غیر حاضری کا احساس تک نہ تھا۔ مس کرنا تو دور کی بات، آپ ہر کچھ دن بعد یہ غیر حاضری والی تکنیک استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس تکنیک نے کام کیا؟ کیا وجہ ہے کہ 2-3 دن سے زیادہ آپ اس شخص سے دور نہیں رہ پاتے؟ آپ دیوانوں کی طرح اس کی توجہ لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ اس کے پیروں میں خود کو رولنے کو تیار رہتے ہیں، پھر ایک دن آپ دونوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اکثر اس شخص کی طرف سے۔ پھر آپ کو ساری عمر اس سے شکایت رہتی ہے کہ اس نے آپ کی قدر نہیں کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ شخص یاد سے نہیں نکلتا۔ اپنا مسئلہ گوگل کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، خود کو کسی مشغلے میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی شے کام نہیں کرتی۔ اس چکر میں پھنسا آپ کا دل کئی برس سے بیمار ہے۔ کوئی تدبیر آپ کو اس تکلیف سے نہیں نکالتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تدابیر صرف مرض کی علامت کو حل کر رہی تھیں۔ جیسے فرض کریں آپ کے چہرے پر دانے نکل آئیں، اور آپ دانوں کی کریمیں استعمال کرتے جائیں تو آپ علامات کا علاج کر رہے ہیں۔ دانا کسی اندرونی بیماری کی علامت ہے، کریم سے وہ غائب ہو کے جسم کے کسی اور حصے سے نکل آئے گا۔ جب تک آپ ایسی دوا نہیں لیں گے جو جسم کے اندر جا کے دانے کی وجہ کو جڑ سے اکھاڑ نہ دے، آپ شفایاب نہیں ہوں گے۔ مرض کو دور کرنے کے لیے اس کی علامت اور وجہ میں فرق کرنا ضروری ہے۔
مرض یہ ہے کہ آپ کو مسلسل کسی کی محبت اور توجہ چاہیے۔ علامت یہ ہے کہ آپ اس شخص کو ہر بار ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ نہ کرنے سے مرض دور نہیں ہوگا۔ رابطہ کاٹنے سے آپ کا دل شفا یاب نہیں ہوگا۔ آپ کو مرض کی وجہ کا علاج کرنا ہے۔ آپ کو یہ مرض کیوں لاحق ہے؟ آپ کو کسی کی توجہ اور محبت یوں ہر وقت کیوں درکار ہے؟ یوں سمجھیں کہ ہمارے دل کے دو خانے ہیں۔ ایک خانہ لبالب بھرا ہے اس محبت سے جو ہم کسی کو دیتے ہیں، وہ ہماری محبت کی توانائی کہلاتی ہے۔ دوسرا خانہ خالی ہے، اس میں وہ محبت آتی ہے جو دنیا والے ہمیں دیتے ہیں۔ یہ محبت ہم اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں طاقت دیتی ہے۔ مگر کچھ انسانوں کے دونوں خانوں میں ایک شے کی کمی ہوتی ہے، حد بندی کی کمی۔ آپ تصور کریں کہ دل کے یہ دو خانے دو شیشے کے جگ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں اور ان میں پانی بھرا جا رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگ کا پیندہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرے کا ڈھکن نہیں ہے، یعنی ان کے خالی خانے، محبت کو وصول کرنے کے خانے کا کوئی پیندہ نہیں ہوتا۔ اس میں جو اندر آتا ہے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ جیسے محبوب شخص چاہے روز کالز کرے، چاہے پورا دن ساتھ رہے، مگر جیسے ہی وہ اوجھل ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھو گیا ہے، بے قراری واپس آ جاتی ہے، دل خوشی نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر وقت اس کی محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی وصولی کے خانے کا کوئی پیندہ نہیں، اور جو خانہ بھرا ہوا ہے، محبت دینے کا خانہ، اس کا کوئی ڈھکن نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس میں محبت اتنی زیادہ ہے کہ امڈ امڈ کے باہر آ رہی ہے۔ ہر کچھ دن بعد کسی نئے شخص، چیز یا مشغلے سے آپ کو ابسیشن ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہر چند ماہ بعد نیا شوق اختیار کر لیتے ہیں اور وہ شوق ان کو کھانے لگتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے محبوب کی طرف۔ وہ کچھ عرصے میں آپ سے اتنا کیوں اکتا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سیلاب کی طرح باہر بہتی محبت وصول کرنا کسی ایک انسان کی ہمت سے باہر ہوتا ہے۔ لوگ اس سے تھکن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اتنی محبت دوسروں کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے مرض کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے ایک خانے کا پیوند نہیں ہے اور دوسرے کا ڈھکن نہیں ہے۔ ایک میں جو جائے وہ ضائع ہے، دوسرے میں سے جو نکل رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ مگر ایسا صرف دل کے بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ جس خانے میں ایکسٹرا محبت بھری ہے، اس زائد محبت سے آپ نے خالی خانے کا پیندہ بنانا تھا۔ یہ جس محبت کی توانائی کو آپ کسی انسان پر لٹاتے پھر رہے ہیں، نہ دراصل دوسرے خانے کے لیے تھی۔ یہ زائد محبت آپ نے اپنے دل کے ہی دوسرے خانے میں ڈالنی تھی۔ یہ محبت آپ کے اپنے لیے تھی۔ یہ جب آپ کے اپنے دل کو ملے گی تو خالی خانے کا فرش بنے گا۔ یوں آپ دنیا کی محبت وصول کرنے کے قابل ہوں گے۔ صرف اس طرح آپ اس کو دوسرے انسانوں کے قدموں میں رولنے سے بچیں گے۔ آپ پھر دوسرے لوگوں کو صرف اتنی محبت دیں گے جو نارمل ہے۔ یوں ہر چیز بیلنس ہو جائے گی، دونوں خانے بھرے رہیں گے اور آپ کا دل صحت مند رہے گا۔